ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والكافرين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ پروردگار نے حکم دیا ہے کہ فخر و مباحات، تکبر، غرور، گھمنڈ یہ صرف پروردگار کے لیے، کبریائی اللہ کے لیے، اور یقیناً جو ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر کثرت کے اوپر یا فخر و مباحات کرنا یہ کسی کو زیب نہیں دیتا. لوگ تکاثر پہ ہیں، اللہ نے کوثر دیا. تو خاص طریقے سے حج بیت اللہ میں جانے کے لیے یہ ہمارا الحمدللہ 45 نمبر کا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فخر کرتا ہے حاجیوں کے اوپر، جبکہ فخر منع ہے، لیکن اللہ فخر کر رہا ہے. اس کا مقدر مقام کیا ہوگا جو ان حاجیوں کے اوپر خدا فخر کرے. طواف کرنے والوں پر فخر کرتا ہے پروردگار. طواف کا مقام کیا ہے، طواف میں خلوص کیا ہے، تو اللہ طواف کس طرح کی طرف رجوع کرتا ہے. سورہ حدید میں 20 نمبر کی آیت میں اللہ نے اعلان فرمایا ایک دوسرے پر فخر کرنا یہ بھی گناہ ہے، غلط ہے. کبھی حسب پہ، کبھی نسب پہ، کبھی اپنی دولت پہ، کبھی ہوشیاری پہ، کبھی ہنر پہ انسان ایک دوسرے کو فخر کرے تو غلط ہے. اعلان ہے ان اللہ لا يحب من کان مختارا فخورا. سورہ لقمان، سورہ نساء، سورہ ہود، سورہ حدید، اس میں اللہ کسی اترانے اور فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا. اللہ نے پیغمبر پر وحی کی کہ تم میں کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر سرکشی کرے. آپ دیکھیں کہ اہلک الناس اثنان خوف الفقر و طلب الفخر. امیر المومنین کہتے ہیں دو چیزوں نے انسان کو ہلاک کر دیا، ایک غربت کا خوف، فخر کا، اور ایک فخر کی طلبی انسان کو ہلاک کر دیا. فخر اور غرور کو چھوڑ دو، تکبر غرور کو ہٹا دو اور قبر کو یاد رکھو. یہ نصیحت امیر المومنین کی. جو شخص اتراتا ہے، غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، غرور کے غرض سے کوئی چیز بناتا ہے کہ میں نے کیا بنایا، ایک کھانا ہی بنانا یا کوئی بھی چیز بنانا، تو غرور کے وجہ سے اگر کچھ بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سیاہ رنگ میں محشور کرے گا، کالا بنا کے. کہ جب بھی انسان اپنی تمام چیزوں کے بنانے پر جو ہے اتراتا ہے، غرور کرتا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں نیک بندوں کے نزدیک ہم نے سوچا کہ کیا ہم نے پڑھ دیا، کیا سنا دیا اور کیا کر دیا، ان تمام چیزوں پہ وہ فخر کرتا ہے تو وہ سیاہ رنگت میں مشہور ہوگا. نیک بندوں کے نزدیک فرمانبردار کے ذلیل صورت حال پر یہ ہے کہ ان کے متعلق یہ گمان ہونے لگے کہ وہ فخر و غرور کو دوست رکھتے ہیں، اور ان کے حالات کبر اور غرور میں محمول ہو جائے تو نیک آدمی بھی برباد ہو جاتا، ذلیل ہو جاتا ہے. فخر تکبر کرنے والے شخص پر تعجب ہے جو کل نطفہ تھا اور آئندہ مردار ہو جائے گا، وہ کس چیز پہ فخر کرتا ہے. امیر المومنین نے کہا کہ فرزند آدم کو فخر و مباحات سے کیا واسطہ، کیوں فخر و مباحات کرتے ہیں، ان سے کیا مطلب ہے، جبکہ اس کی ابتدا نطفہ ہے اور انتہا مردار ہے، اور وہ نہ اپنے لیے روزی کے سامان کر سکتا ہے اور نہ موت کو اپنے سے ہٹا سکتا ہے. حسب کی آفت کیا ہے کہ انسان سوچتا میرا حسب، میرا نسب، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرا وہ. یہ فخر و تکبر کیا ہے، یہ انسان کو برباد کر دیتے، اس کے لیے آفت ہے. رسول خدا نے اپنی فضیلت بیان فرماتے ہوئے جب بیان کرتے تو آخر میں کہتے تھے کہ اس پر کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. رسول
امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صعصع ابن صوحان، بہت بڑا نام ہے، صعصع ابن صوحان پہلے ذاکر ہیں جو امیر المومنین کے جنازے پہ مجلس پڑھی۔ ان مجلس میں کون کون؟ کل انبیاء، کل ملائکہ، مقرب ترین بندے، خود رسول خدا ہوں گے، جناب زہرا ہوں گے جنازے میں، امام حسن امام حسین تو ہیں، محمد حنفیہ، جناب عباس ہیں، ان کے درمیان میں مجلس پڑھی ہے صعصع ابن صوحان۔ صعصع ابن صوحان ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے تو امیر المومنین ان کی عیادت کے لیے گئے۔ عیادت بہت زیادہ فضیلت رکھتی۔ جب واپس جانے لگے مولا نے فرمایا کہ صعصع، یہ جو تمہارے پاس میں عیادت کے لیے آیا ہوں، پرسا حال کے لیے آیا ہوں، پرسان حال کے لیے، اس کی وجہ سے اپنے دوسرے بھائیوں پر فخر نہ کرنا، ارے میرے پاس تو علی آئے تھے، تو اس کے لیے یہ فخر نہ کرنا، اس لیے کہ فخر جو ہے وہ سوائے خدا کے اور محمد و آل محمد کے کسی کے نہیں ہے۔ یقیناً الفخر فخری، رسول نے فرمایا فخر یعنی غربت میرے لیے ناز افتخار ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث ہن فخر المؤمن دینۃ فی الدنیا والآخرہ، صلاۃ فی الآخر اللیل، ویاس منها عبد الناس، وولایت امام من آل محمد۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تین چیزیں مومن کے لیے مائے ناز ہے، افتخار ہے، بہت زیادہ وہ فخر کرے، دنیا اور آخرت کی زینت ہے مومن کے لیے۔ رات کے پچھلے حصے میں نماز پڑھنا، نماز شب پڑھنا، نماز تہجد پڑھنا، اپنے آپ کو بیدار کر کے خدا کی بارگاہ میں کھڑا کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے مومن کے لیے، یہ بہت بڑی دولت ہے مومن کے لیے۔ اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں اس سے انسان مایوس رہے، کسی دنیا کے کسی لوگوں سے امید نہ لگائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے معصوم امام کی ولا کا اقرار کرنا کہ ہم محمد اور آل محمد کے چاہنے والے ہیں، یہ فخر ہے، یہ مباحات ہے کہ اللہ نے ہمیں ولایت آل محمد عطا فرمائی۔ میرے ماں باپ نے ہمیں ولایت آل محمد کی دولت دی ہے، ہم ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جہاں محبت اہل بیت موجود تھی، اور ہم نے شروع سے علی اور فاطمہ اور حسن حسین یہ سنا ہے، تو یہ ہمارے لیے فخر و مباحات ہے۔ اس لیے کہ فخر و مباحات تمام چیزوں کے لیے نہیں ہے، لیکن فطرس نے انہی کے در سے جو ہے وہ بال و پر پانے کے بعد فخر کیا۔ ذات پہ اکڑنا غلط ہے، نسبت پہ اکڑنا صحیح ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں شرف دیا ہے، آل محمد نے یہ ہمیں رتبہ دیا ہے، حسین کے در سے ہمیں یہ ملا ہے، تو یقیناً اس بات پہ انسان فخر کر سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان اللہ یباحی بالطائفین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا شبہ خدا وند عالم طواف کرنے والوں پہ فخر و مباحات کرتا ہے۔ جو طواف کرتے ہیں، طواف اور رہائی، طواف ہے کیا، کتنی بڑی دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس جب تم نے اللہ کے گھر کا 7 مرتبہ 7 چکر 7 شوط طواف کر لیا تو اس کے ذریعے خداوند عالم کے نزدیک تمہارا ایک عہد اور ذکر ہے کہ خداوند عالم اس کے بعد تم پر عذاب کرنے سے شرم کرے گا۔ تم نے مکمل طواف شرائط اور وجوب کے ساتھ کر لیا ہے، خلوص کے ساتھ کر لیا، خدا کے احکام کا چکر لگا لیا، خدا کی تمام بتائے ہوئے قوانین کے اعتبار سے اپنی لائف کو اسی اعتبار سے گزارنے کا طے کر لیا تو اللہ عذاب کرنے سے شرم کرے گا۔ یہ ہے طواف۔ طواف بہت بڑی دولت ہے۔ دیکھیے طوافی کے سلسلے میں 2-4 باتیں اس اعتبار سے ہو جائیں کہ انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمرات لاقامت ذکر اللہ کے گھر کا طواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی اور شیطان کو کنکری مارنا خدا کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے مقرر کیے گئے، یعنی طواف جس میں ذکر الہی ہو، شیطان کو ہم دیواروں کو نہیں مار رہے ہیں، یہ خدا کا ذکر قائم ہو رہا ہے۔ ہر عالم میں انسان ان تمام چیزوں کو یاد رکھے کہ یقیناً طواف ایک ذکر الہی پڑھنا نہیں ہے، ذکر الہی کو قائم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہر عالم میں عام ہے اور اس کو باقی رکھنا۔ عمل میں نیت کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔
مثلاً امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے عرض کیا کہ آپ پر قربان ہو جاؤں، میں کبھی مسجد الحرام میں ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور میں بیٹھا ہوں، طواف نہیں کر سکتا۔ اس پر میں نے غمزدہ ہوتا ہوں کہ لوگ طواف کریں، بھیڑ کی وجہ سے، کبھی اپنی تکلیف کی وجہ سے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے ہم طواف نہیں کر سکتے، تو غم ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا، اے زیاد، نام ہے یا زیاد، اے زیاد، اللہ اکبر، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ بلا شبہ مومن جس وقت سے حج کا ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس وقت سے ہمیشہ طواف اور سعی کی حالت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر واپس آ جائے۔ یعنی اگر انسان خلوص کے ساتھ خدا کے گھر کی طرف جا رہا ہے تو جب سے گھر سے نکلا ہے وہ طواف اور سعی کی عبادتوں میں رہتا ہے، نیتوں کے اوپر اتنا اثر ہو جاتا ہے، جب تک گھر واپس نہ آ جائے تب تک وہ طواف کی منزلوں میں رہتا ہے۔ یقیناً جو ہے وہ انسان کا بہت بڑا مقام ہے، رتبہ ہے، درجہ ہے۔ اسی طرح انسانی تہذیب کی رعایت کرنا، سمع ابن مہران پوچھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ ایک شخص میرا مقروض ہے، قرض بہت ہے، میں نے ایک مدت سے اسے نہیں دیکھا، بس اچانک میں اسے کعبے کے اطراف میں دیکھتا ہوں، تو کیا میں اسے اپنے مال کا تقاضا کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، حتیٰ اسے سلام بھی نہ کرو کہ اسے یاد آئے، بلکہ وہ خدا کی طرف جائے، اسے نہ ڈراؤ یہاں تک کہ وہ حرم سے باہر نہ نکل جائے۔ طواف میں بھی اپنے قرضوں کو یاد نہ دلانا، اسے سلام نہ کرنا کہ اسے شرمندگی ہو، وہ خدا کے گھر میں آیا ہے، عزت لینے آیا ہے، لہذا ہر عالم میں انسان جو ہے وہ نہ اس کو ڈرائے نہ دھمکائے، بلکہ اسے ایک اعتبار سے عظیم ترین عبادت کی طرف گامزن رہنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو اسی طرح بہت سے مختلف ارکان ہیں، بہت سے مختلف مقامات ہیں، اور جن کے رتبے درجے بہت عالی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے مد نظر رکھنا ہے اور صحیح طریقے سے ان تمام قانون کو ہمیں بجا لانا ہے۔ تو آگے چل کے ہم ان مقامات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس کے فضائل و کمالات بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد اسرار حج ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔